حیا کا حسن کمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، نبی کا عکس جمال زہرا، اور سر کربل ضربت حسین سے، سر کربل ضربت حسین سے ہے یزید اب تک نڈھال زہرا۔ اب تک پڑا، وہ جو پیر نصیر صاحب نے کہا کہ سر مقتل پڑا ہوا ہے مرہب، اٹھنے کا نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، تو ایک کو علی نے مارا وہ بھی آج تک نہ اٹھا، ایک کو حسین نے مارا وہ بھی نہ اٹھا، نہ قیامت تک اٹھے گا۔ تو یہ دین وراثت ہے حسین کی اور اہل بیت کی، باقی سارے نوکر ہیں، خادم ہیں۔ یاد رکھو کہ نوکروں کو جتنا کچھ بھی بخشیش دے دیں، جو کچھ کر دیں، تب بھی حتیٰ کہ چابیاں تھما دیں، پلے کچھ نہ رکھے، تب بھی مالک مالک ہوتا ہے، جس کو بخشیش ملی وہ نوکر ہوتا۔ ہم اگر ان کرسیوں پر بیٹھے اور ان عزتوں کے منصب پر بیٹھے، عزت ذوالجلال کی قسم یہ صدقہ ہے، صدقہ ہے حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کا۔ ایک جملہ کا وہ موضوع محرم کا ہوتا ہے، مجھے چٹ آئی تو میں نے 2 جملے کہے، ورنہ میں تیسرے مرحلے کو بڑا مختصر کر کے ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہ ہے کہ ہر نبی دین پہنچانے آیا، کیا؟ ہر نبی، نبیوں کے ذمے دین پہنچانا ہے، کسی سے منوانا نہیں تھا، نہ آقا کے ذمے کسی کے ذریعے۔ یہ جو ہر مقرر تقریر کے اختتام پر کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، یہ نبیوں کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ تو آدم سے عیسیٰ تک جتنے آئے دین پہنچا کر گئے، انہوں نے پہنچا دیا، بعد میں عمل کے اعتبار سے ختم ہو گیا تو اللہ نے نبی کو بھیج دیتا۔ حضور کے ذمے بھی دین کو پہنچانا ہی تھا اور کچھ نہیں تھا، مگر اللہ نے حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے ذمہ لیا کہ اس کی حفاظت میں کروں گا۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے، میں بڑے نپے تلے مختصر الفاظ یوز کر رہا ہوں، اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ارادے کو اس دنیا میں اسباب کے ساتھ جوڑ کر پورا کرتا ہے، اللہ کبھی کبھی صرف اپنی قدرت دکھائے الگ بات ہے، کبھی کبھار، اور وہ دور بھی گزر گیا، وہ انبیاء کی آمد تک تھا۔ جیسے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، یہ اسباب کے ساتھ نہیں تھا، یہ قدرت کا اظہار تھا، جبریل کے ذریعے ان پر پھونک ماری، جبریل نے پھونک ماری اور وہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح نہیں ہوتا، اسباب کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے مگر اس کے لیے کوئی رشتہ نکاح اور زوجین کا تعلق ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں دیتا، پاویں پیراں کو پھوکے مرواؤ، ٹھیک ہے، اس کا ایک سنت ہے، طریقہ ہے۔ تو اس نے حفاظت کا ذمہ لیا دین مصطفیٰ کا۔ میں اب ساری تفصیل میں نہیں جاتا، ایک جز لے رہا ہوں۔ تو مولا میری عادت ہے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بھی اس نے کہا ہاں، فرمایا عیسیٰ تک سب کا دین اس لیے ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد مٹتا رہا کہ نبی پہنچانے والے تھے، پہنچا گئے دیانتداری کے ساتھ، پیچھے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ دین مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، قیامت تک کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کو حسب سابق دین پہنچانے والا بنا کر بھیج رہا ہوں، مگر صرف اسی پر اکتفا نہیں ہے، اس دین کو کوئی مٹا نہ سکے گا، اس لیے کہ جب مصطفیٰ دین پہنچا چکیں گے، پیچھے حسین کو دین بچانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ آقا نے جو دین پہنچایا، صدیق اکبر نے اس کو قبول کیا، صدیق اکبر مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے، فاروق و عثمان و علی مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے، خود حسین مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھے۔ بعثت سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک جس نے دین قبول کیا وہ مصطفیٰ کے پہنچائے ہوئے دین پر تھا، اور 10 محرم 61 ہجری سے
होगा। सिद्दीक, उमर, उस्मान, अली, इला हुसैन, ये सब मुस्तफा के पहुंचाए हुए दीन पर थे। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैं हुसैन के बचाए हुए दीन पर हूं। ये वो बात है जो हजरत ख्वाजा अजमेर ने कही थी। वो सिर्फ शेर नहीं है, वो दीन का पूरा फलसफा है। कहा शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन। अगले मिसरे पर गौर करें, दीन हस्त हुसैन, दीन पनाह हस्त हुसैन। लोगों, अब कोई दीन पाना चाहता है तो हुसैन से ले, दीन बचाना चाहता है तो हुसैन से जुड़े। हुसैन खुद दीन भी है, दीन की पनाह भी है। सरदाद नदा दर दस्ते यजीद, सर दिया हाथ न दिया बैत के लिए। हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, दीन की बुनियाद ला इलाह पर है और 61 हिजरी से ला इलाह की बुनियाद वजूद हुसैन पर है। दीन तब तक फकत मुस्तफवी था, अब मुस्तफवी भी है, हुसैनी भी है। जिसे हुसैनियत की निस्बत कबूल नहीं है, उसके लिए दीन मुस्तफा का फैज नहीं है। तो आखिरी बात जो कर रहा हूं, लोगों, हुजूर पर निगाह कर लो, आका पर तवज्जो कर लो, हुजूर का दामन थाम लो, हुजूर से जुड़ जाओ, दिल में आका की मोहब्बत को बसा लो और तन और मुआशरे में हुजूर की इताअत को फरोग दो। देखो, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, ऐसा ही है। एक मिसाल दे रहा हूं, इसमें सारा कुछ आ जाएगा और चंद मिनट में खत्म कर दूंगा। एक आदमी जिसकी उम्र 50-60 साल हो, उसने जिंदगी में फल सारे खाए हों, मगर किसी फल का दरख्त न देखा हो। माल्टा भी खाया, कीनू, आम भी खाया, अंगूर भी खाए, फालसा भी खाया, सब कुछ खाए, मगर किसी फल का दरख्त नहीं देखा। ठीक, उसे कोई आदमी बाग में ले गया, वहां मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगे हुए हैं, आम का भी है, सेब का भी है, अनार का है, कीनू का है, अंगूर है, फला फला, मगर किसी दरख्त पर कोई फल नहीं लगा हुआ, सब दरख्त खाली हैं। उसे पूछा गया कि ये बताओ, ये किस किस फल का दरख्त है, पहचान सकेगा? मैं अपनी बात आपके मुंह में नहीं डाल रहा ना, आपसे पूछ रहा हूं, पहचान लगा? नहीं पहचान। क्यों? उसने किसी दरख्त पर कभी फल लगा हुआ नहीं देखा, तो दरख्तों की पहचान नहीं है। ठीक, फल सारे खाए, मगर दरख्त को पहचान नहीं सका, क्योंकि उसने कभी किसी फल को दरख्त पर लगे हुए देखा नहीं है। एक 5 साल का बच्चा था, उसे ले गए, उसकी भी सूरत हाल ये है कि खाए उसने सारे हैं, उसने भी किसी फल का दरख्त देखा नहीं है। इसमें नॉलेज के एतबार से दोनों का सेम लेवल है, 5 साल के बच्चे का भी, 50 साल के आदमी का भी। ठीक, मगर इस बच्चे को भी ले गए बाग में, वहां पर उस वक्त लेकर गए जब दरख्तों पर फल लगे हुए थे। तो इसे पूछा, बताओ ये किस किस फल का दरख्त है? तो बोलिए, बता सकेगा या नहीं बता सकेगा? वो देखेगा, घर में एक फल खाता हूँ, आम इसको कहते हैं, वो इस दरख्त पर लगा हुआ, कहेगा ये आम का दरख्त है। ये सेब के नाम से मैं फल पहचानता हूँ, उस दरख्त पे वो सेब का दरख्त है। ऐसे ही है ना? तो दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। ऐ आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की मोहब्बत ये शजर ईमान का दरख्त, ये शजर ईमान है, आका की मोहब्बत, और इताअत उस दरख्त पर लगने वाला फल है। फल है। हमारी बदकिस्मती ये है, कुछ लोग सिर्फ फल से जुड़ गए, दरख्त से गरज ना रखी। दरख्त खुश्क हो गया तो फल नहीं बचेंगे, फल नहीं बचेंगे। और अगर दरख्त रहे मगर आपको फल ना दे, आपने ये, आपके पास 4-6 किले जमीन है, आपने आम के दरख्त लगा दिए, बाग लगा दिया, और आपको 10 साल 20 साल हो गए खिदमत करते हुए, पानी दिया, खाद दी, सारा कुछ, मगर फल नहीं लगा, आपको वो बाग पसंद आएगा? बोलिए। फल नहीं दिया, हरे भरे भी हैं, सारा कुछ है, मगर फल का एक दाना नहीं दिया,
آپ اس بات کو پسند کریں گے؟ کوئی ذمہ دار، کوئی مالی نہیں پسند کرے گا نا، آپ کاٹ دیں گے، آپ کہیں گے نیا لگاؤ۔ لوگوں، حضور کی محبت درخت ہے، آقا کی اطاعت پھل ہے، پھل نہ لگا تو حضور کے دل کو بھی رنجیدہ ہوگا، آقا کا دل، حضور کا دل افسردہ دکھی ہوگا۔ اپنے شجر ایمان پر، اپنے دین کے درخت کے وجود پر آقا کی اطاعت کا پھل اگاؤ۔ اطاعت کیا ہے؟ میرا تصور وہ جو روایتی مولوی مسجد میں بیان کرتے ہیں اس سے مختلف ہے۔ مولوی سے پوچھو، ملا سے پوچھو کہ حضور کی اطاعت کسے کہتے ہیں، وہ کہے گا نماز 5 وقت کی پڑھ لو، وہ کہے گا اگر صاحب نصاب و زکوٰۃ دے دو، روزے رکھ لو، اور استطاعت ہے حج کر لو، تسبیح کر لو، ذکر اذکار اوراد وظائف کر لو، محافل کر لو، میلاد سجا لو، یہ سارا کا سارا اطاعت ہے؟ نہیں، میرا تصور مختلف ہے۔ یہ سارا کچھ آپ پر کرنا فرض و لازم ہے حسب درجہ۔ جو اطاعت ہے مصطفیٰ کی وہ یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے کردار کو اپنا لو، حضور کی سیرت کو اپنا لو۔ آقا کا معاشرے میں پہلا تعارف اور پہلی پہچان نبوت اور رسالت نہیں تھی، کثرت عبادت بھی نہیں تھی۔ مصطفیٰ کی پہلی پہچان وہ صداقت و امانت تھی، حضور کی سیرت و کردار تھا۔ وہ کردار آج کہاں ہے؟ ہماری زبانیں جھوٹ کے سوا کچھ نکالتی نہیں ہیں اور دعویٰ حضور سے محبت کا ہے۔ ہمارے اندر امانت داری نہیں ہے اور حضور سے محبت کی بات ہے۔ ایفائے عہد نہیں ہے، وعدے کا پورا کرنا نہیں ہے۔ بازار میں کوئی سودا ملاوٹ سے پاک نہیں ہے۔ لین دین میں، ناپ تول میں کمی بیشی ہمارا معمول ہے۔ ہمارے تھانوں میں لکھا ہوتا ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں، اور رشوت کا سب سے زیادہ بازار گرم وہیں پر ہوتا ہے۔ ہمارے بازاروں میں لکھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں، اور بازار میں کوئی سودا خالص اور اصلی ملتا نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں لکھا ہوتا ہے ترازو بنا بنا کر، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے۔ مگر عدالتوں میں کہیں عدل کا ایک ذرہ بال برابر دکھائی نہیں دیتا۔ لوگ عدل کی طلب میں نسل در نسل زندگیاں گزار کے زیر زمین چلے جاتے ہیں، عدل ملتا نہیں ہے۔ جو کوئی آتا ہے اقتدار کی کرسی پر، وہ اعلان کرتا ہے آپ کو سستا انصاف مہیا کریں گے۔ اس کا معنی یہ ہے تم سے پہلے والے بھی عدل بیچتے تھے، تم بھی بیچو گے۔ عدل بکنے کی اور بیچے جانے والی چیز نہیں ہے۔ ہمیں وہ چاہیے جو عدل بیچے نہیں، عدل کر کے دکھائیں، عدل کر کے دکھائیں۔ میں پورے معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہوں، کسی ایک شعبے یا کسی ایک طبقے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں، آقا کی محبت میں آنسو بہانے والوں، اپنے مال خرچ کرنے والوں، حضور کی محبت میں گرمی کی شدت کو نظر انداز کر کے آقا کی محبت میں گھنٹوں بیٹھ کر یار کی باتیں سننے والوں، اور اس منموہن، اس مٹھل کی باتوں سے اپنے دل کو اطمینان، تسلی اور راحت پہنچانے والوں، سنو، محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے حضور کی سیرت و کردار کی اتباع میں ڈھل جاؤ، تمہارا سر کٹ جائے مگر زباں پر جھوٹ نہ آئے، زباں پر جھوٹ نہ آئے۔ تم اپنا وجود اس کو تکلیف پہنچا لو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ مصطفیٰ نے کسی سے وعدہ کیا، آپ پڑھتے آئے کتابوں میں، سوائے رات کے سونے اور ضروری حاجات کی تکمیل کے سوا 3 دن مصطفیٰ اس کے انتظار میں کھڑے، 3 دن۔ خدا کا رسول ہے، خدا کا رسول۔ اپنے اندر سے قول و فعل کا تضاد ختم کر دو، مصطفیٰ کے سفیر بن جاؤ، مصطفیٰ کے نمائندے بن جاؤ۔ کہاں؟ فرانس میں نہیں،
यूरोप में नहीं, हुजूर के नुमाइंदे, हुजूर के सफीर, आका के एम्बेसडर बन जाओ अपने घर वालों की तरफ, अपने मोहल्ले में, अपने आइज़ा वकरबा रिश्तेदारों में, अपने मुआशरे में। जो आपको देखे वो कहे मुस्तफ़ा का गुलाम है, क्यों? इसकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। आका जब शबे हिजरत गए तो हजरत मौला अली खैर खुदा को अपने बिस्तर पर लिटाकर छोड़ गए। कोई बताएगा किस लिए छोड़कर गए थे? बोलिए, ऊंचा बोलें। मैंने आपसे नारे का तो नहीं कहा, हाथ तो नहीं उठवाए, सुबहान अल्लाह तो नहीं कहलवाया। सारी जिंदगी नहीं किए ये काम, 4 काम नहीं किए, ना सुबहान अल्लाह कभी कहलवाया, ना हाथ उठवाए, ना नारे लगवाए, ना हाथ उठवा कर कभी कोई वादा लिया। ये 4 काम कभी नहीं किए। वो जिनके हैं करें, अल्लाह उनको बरकत दे, हमें उससे गरज नहीं है। एक सवाल का जवाब पूछ रहा हूँ। आका हिजरत कर गए, मौला अली शेर खुदा को छोड़कर अपने बिस्तर पर लेटाने के लिए, स्टेज से नहीं उधर से जवाब चाहिए। किस काम के लिए? बोलिए। अमानतें लौटाने। वो अमानतें किसकी थी? हजरत सिद्दीक़ अकबर ने रखी हुई थी, हजरत बिलाल की थी, हजरत उस्मान की थी, उमर की थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ किसकी थी? वो अमानतें काफिरों की थी। हाय हाय हाय। हुजूर से दुश्मनी इतनी कि हुजूर को शहीद करना चाहते हैं, एतमाद इतना कि अपनी अमानतें उसी के पास रखवाते हैं। ये किरदार पैदा करो। आज सूरत हाल ये है, ये दीनी मजहबी गुफ्तगुएं करता हूँ, सद शुक्र उसने इज्जत दी है, इस काबिल नहीं था, मगर मेरा असल सब्जेक्ट, असल मौजून वो या इकोनॉमिक्स है या करंट अफेयर्स है। मैं आदाद शुमार की रोशनी में बात करने का आदी हूँ। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जिल्लत और रुसवाई से क्यों दो चार है? सबसे बड़ी वजह किरदार का सवाल है। झूठ, चोरी, बददियांती, खयानत हमारी पहचान है। कोई उधर फ्रांस में कहीं और खाके बनाए, आपको तकलीफ होती है, होनी चाहिए। मेरा सवाल ये है, झूठ, चोरी, बददियांती, खयानत, बदअहदी, नाप तोल में कमी, सौदे में मिलावट के इस किरदार के जरिए हम जो आका का खाका दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, कभी उस पर भी सोचा? उनके बनाए हुए खाकों पर आपको गुस्सा है और आपके कुर्बान जाऊं। खाके उन्होंने बनाए, तौहीन बदतमीजी उन्होंने की, और आपने उठकर अपने भाई की मोटरसाइकिल जला दी, रिक्शा जला दिया, टैक्सी जला दी, आपने दुकान जला दी। क्या सुभान अल्लाह। यानी वो एक तीर से कई शिकार कर लेते हैं। आपको समझ नहीं आती? बदतमीजी उन्होंने की, मैं उठकर आपकी दुकान को आग लगा दूं, उनका क्या गया? उनका तो फायदा हुआ। उन्होंने 10% काम किया था, 90% मुझसे करवा लिया। कोई अकल को हाथ मारे। मैं ये कहता हूं, दुनिया के सामने अपना किरदार पेश करें। आज सूरत हाल ये उस नबी के उम्मती कि जिसके बदतरीन दुश्मन अपनी अमानतें उसके पास रखवाते थे। आज सूरत हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा के 72% उमरा का सारा सरमाया काफिरों के पास अमानत रखा हुआ है। स्विस बैंक्स में, जर्मन में, फ्रांस में, अमेरिका में। ये उलट हो गया या नहीं हो गया? तो नबी की तौहीन और नबी की जो इहानत और गुस्ताखी है, उसका कौन ज्यादा बड़ा मुर्तकब है? वो है या हम खुद हैं? बोलिए। हम खुद हैं। हम नबी के दामने इस्मत पर तुहमत बन गए हैं। खुदा के लिए जुबान से बोलते हुए सोचे, मेरा ये कौल नबी के दामन पर फूल बनेगा या धब्बा बनेगा? मुआमला करते हुए सोचें, अपना किरदार दुरुस्त करें, अपने बच्चों के किरदार दुरुस्त करें, उन्हें सच पर लगाएं, झूठ से बचाएं, बददियांती, खयानत से बचाएं, गीबत से बचाएं, चुगली से बचाएं। इन चीजों से, किरदार के रजाइल से अपने आप को बचाएं। जुबान से आशिक मुस्तफा होने का दावा न करें, आपका किरदार आपका दावा बन जाए। 2 जुमले खत्म कर रहा हूं। एक, किसी बुजुर्ग से पूछा गया, कोई शख्स था, उसे किसी इलाके की तरफ निगरान हाकिम बनाकर भेजा। तो वो किसी बुजुर्ग के पास गया और कहा,
کہ میں وہاں جا رہا ہوں, ایک ذمہ داری ہے, میں چاہتا ہوں دین کی تبلیغ کروں, تو مجھے تبلیغ دین کا کوئی اچھا فارمولہ بتائیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا بیٹے اس طرح تبلیغ کرنا کہ تمہیں زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ سمجھے ہیں یہ بات؟ زبان سے کچھ کہنے. یہ اسلام یہاں پھیلا ہے سب سے پہلے عرب تاجروں کے ذریعے. تبلیغیں نہیں کی ہیں, تجارت کی ہے. تجارت سے اسلام پھیلایا ہے. ایک شخص اس نے بھیجا کسی کو یہاں, اور کوئی مال تھا اس میں نقص تھا, جب بیچا یاد نہ رہا, چلا گیا, اگلے سال یا اس سے اگلے سال آیا تو وہ شخص آیا, اس نے کہا یہ مال 2 سال پہلے خریدا تھا, یہ ناقص ہے. انہوں نے کہا ہاں درست ہے, مجھے یاد نہیں رہا. اب چاہو تو مال واپس کر کے تم اصل پیسے اور اس کے ساتھ بھی چاہو تو دے دوں, چاہے مال رکھ لو, میں تمہیں جو اس میں نقصان ہوا ہے جو وہ دے دوں. اس نے کہا آپ جیسے کر لے. اس نے کہا نہیں جیسے تم جاؤ. یہ کردار دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے حاجی صاحب, وہ ہر دوسرے تیسرے سال انڈیا جاتے تھے. میں ایک فرق بتانے لگا ہوں. وہ تھی 1400 سال 1300 سال پرانی بات, میں آج کی بات. انڈیا جاتے تھے, اجمیر شریف اور دیگر کلیر شریف, بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے. وہ کہتے ایک دفعہ ہم گئے تو ہم شام کو کچھ مال خریدنے بازار سے گئے, کافی سارا مال خریدا, دیر ہو گئی تو ایک دکان پہ رکھا کہ کل دن میں جانا ہے واپس تو جاتے ہوئے لے جائیں گے. تو انتظامیہ نے ہمیں آدھی رات کو کھڑا کر دیا کہ واپس جانا ہے. جیسے سعودی آپ جاتے ہیں تو وہ فلائٹ دن 10 بجے ہوتی ہے, آپ کو رات 11 بجے خالی کرا لیں, ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی ہوا. کہتے ہیں ہمیں بڑی پریشانی ہے, بازار بند ہے, کیا کریں. واپس آ گئے. اب ہر سال ویزا بھی نہیں لگتا. 3 سال کے بعد گئے. کتنے؟ 3 سال کے بعد. 3 سال کے بعد جائے تو بازاروں کے حالات چینج ہو جاتے ہیں, ڈسپلے بدل جاتے ہیں, دکانوں کے مونو بدل, بہت ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں. کہتے ہیں ہم بازار گئے تو ایک دکان پہ اندازے سے پہنچے, دیکھ رہے تھے کہ یار کچھ اس طرح کا کچھ مختلف. تو اس نے بلا لیا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہ اس طرح ہم نے یہاں پہ کچھ سامان کہیں رکھا تھا آج سے 3 سال پہلے, تو ہمیں جلدی جانا پڑ گیا, جا نہیں سکے, تو ہمارا خیال ہے یہی وہ دکان ہے. اس نے دوسری بات نہیں کی. اس نے لڑکے کو بلایا, کہا اوپر امانتوں والے کمرے میں لے جاؤ, ان کا سامان اگر ہے تو دے دو. ہندو شرم آنی چاہیے, غیرت سے, شرم سے, حیا سے ڈوب مرنا چاہیے. یہاں سے پورا قافلہ جا رہا ہو حاجیوں نمازیوں کا, اور 2-4 نوٹ پھینک کر دیکھ لو, نوٹ پھینک کر دیکھ لو. کسی امام صاحب سے کسی نے کہا دعا آپ کروائیں, نماز پڑھائیں استسقاء کی, گرمی بہت ہو گئی ہے, خشک سالی آ گئی ہے اور بارش نہیں ہو رہی. اس نے کہا چلو. وہ نکل پڑے باہر کھلی جگہ پر. جب وہاں میدان میں پہنچے تو انہوں نے کہا 1 منٹ دیکھا, اور 1 منٹ دیکھنے کے بعد کہا نہیں واپس چلو, نماز نہیں پڑھنی. کہ مولوی صاحب اٹھا کے لائے ہو یہاں پر سب کو گرمی میں تپتی آگ میں. ان کا نہیں, ضرورت نہیں ہے, نہ دعا قبول ہونی ہے نہ بارش آنی ہے, لکھ لو. مولوی صاحب آپ اللہ سے ہو کر آئے؟ اس نے کہا نہیں اللہ سے نہیں ہو کر آیا, اللہ کے کچھ بتائے ہوئے طریقے ہیں, ان پہ پتہ چل جاتا ہے. میں کیا ہوا؟ اس نے کہا آتے ہوئے میں نے 3 نوٹ پھینکے ہیں, کسی ایک نے نہیں کہا کہ مجھے نوٹ ملا ہے. میں نے پیچھے ایک لڑکا, ایک بندہ چھوڑا ہوا تھا جو سب سے آخر میں تھا, کہ آیا وہ وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں یا اٹھا لیے ہیں کسی نے. تو کسی نے اٹھا لی ہیں 3 نوٹ, اور کسی نے نہیں کہا کہ پیسے ملے ہیں. تم 500 روپے کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آتے ہوئے بھی بےایمانی کرنے سے نہیں جاتے, تمہیں خدا بارش دے گا. اور ایک بڑا دلچسپ واقعہ, میں معافی کا خواستگار ہوں. وہ بابا جی ہیں, ایک کیا نام ہے ان کا, حیات ہیں ابھی, وہ جنہوں نے پیا رنگ کالا اور وہ لکھی ہے, ہیں بابا یحییٰ, زندہ ہیں ابھی, زندہ ہیں. تو انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے انڈیا کا, کہ وہاں بھی اسی طرح پارٹیشن سے پہلے کا, پاکستان کے ہندوستان بننے سے پہلے کا, تو جا رہے تھے لوگ باہر بارش کے لیے, سخت گرمی تھی. تو بازار سے گزرے جب, تو وہاں اوپر کہیں کوٹھے پر کوئی مائی سمجھ رہے ہیں آپ بات, کوٹھے پر کوئی تھی. تو اس کی طرف سے ایک بندہ آیا, تو اس نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم بارش کے لیے دعا کرنے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا ہماری بی بی کہتی ہے اتنی دور جو باہر جاؤ گے تو یہاں آؤ, مجھ سے لے لو. اب لوگوں نے دیکھا ہے, دیکھو اس کے کرتوت دیکھو, ہے کیا, کرتی کیا اور کیسی بات کرتی ہے. جھڑک کر واپس کر دیا. مولوی صاحبان بھی 5-7 ساتھ تھے.
تو پھر مولوی صاحب کا جاہو جلال تو اللہ بچائے نا، ٹھیک ہے، تو داروغہ جہنم اتنا شاید سخت نہیں ہوگا جتنے ہمارے مولوی صاحبان ہوتے ہیں، تو بھگا دیا اسے، چلے گئے، دعا مانگی، واپس آ گئے، 3 دن جانا ہوتا ہے، اگلے دن پھر گئے، پھر ایسے ہی ہوا، پھر اسے بھگا دی۔ جب تیسرے دن ایسا ہوا تو کوئی ایک بزرگ تھے، اس نے کہا ٹھہرو، یہ روز آتا ہے، تم بے عزت کر کے بھگا دیتے ہو، اس کی بات تو سنو۔ کہاں ہے تمہاری بی بی؟ اس نے کہا اوپر رہتی ہے۔ اس نے کہا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو۔ تو لے گئے، وہاں گئے تو وہ دیکھا جیسا وہاں کا ماحول ہوتا ہے، تو اس نے کہا تم نے اسے بھیجا ہے؟ اس نے کہا میں نے بھیجا ہے۔ کیا؟ بھئی اتنی دور جو جاتے ہو بارش لینے، یہاں سے 2 بارش۔ تو اس نے کہا شراب الٹو بارش لے لو، شراب الٹو بارش لے لو۔ تو اس نے جا کے ایک بوتل پڑی تھی تو اس کو گلاس میں ڈالا، تھوڑی دیر بعد ہوا چلنے لگی، بادل آ گئے، بارش ہونے لگ گئی۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، بس جب اس سے کوئی بات کرتی ہوں ٹالتا نہیں ہے، ٹالتا نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں، مجھے بتاؤ اصل راز کیا ہے؟ اس نے کہا اصل میں نے کچھ اور کہا تھا، میں نے شراب کو لکھ کر اگر آپ الٹا پڑھے نا بارش ہی بنتا ہے۔ میرا یہ تھا کہ شراب الٹو، شراب چھوڑو، شراب چھوڑو۔ اور شراب صرف گلاس میں نہیں ہوتی، شراب طبیعتوں میں ہوتی ہے، طبیعت کے نشے ہوتے ہیں، نفس پرستی ہوتی ہے، خواہش پرستی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا واقعہ صرف اتنا سا ہے کہ ایک دفعہ کسی آدمی نے ہمیں بلایا، کسی جگہ پر کوئی اس کی تفریحی پارٹی تھی، جنگل کی طرف، وہاں لے گیا، ہم ساری رات ناچتے گاتے رہے، جس میں بھی آدھی رات کے بعد گئی محفل ختم ہوئی تو ایک خیمہ اس نے لگا دیا تھا میرے رہنے کے لیے، آرام کے لیے۔ میں وہاں جب گئی، سردی تھی شدید، جب میں نے رضائی اٹھائی تو نیچے عجیب منظر تھا، ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے تھے، کہیں ہم ادھر مصروف تھے تو وہ آئی، اس کا وقت تھا، اس نے وہاں بچے دے دیے۔ تو سردی شدید تھی، مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اسے اٹھاؤں، میں نے رضائی واپس اس کے اوپر دی، خود انہی کپڑوں میں ایک کونے میں ہو کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کب آنکھ لگی، کب آدھے دن 2 بجے کہیں آنکھ کھلی تو اٹھ کر دیکھا وہ جا چکی تھی، کتیا اپنے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی۔ بس اس دن سے ادھر کہتی ہوں ادھر پوری کر دیتا ہے، پوری کر دیتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں، آپ کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش بنے، تکلیف نہ دو، اذیت نہ دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا راستے سے تکلیف دے، کانٹا دار کچھ ٹہنی، کوئی پتھر ہٹا دینا بھی عبادت اور صدقہ ہے۔ دین اور صدقہ، عبادت صرف نمازیں تسبیح نہیں ہے، دوسروں کا بھلا کرو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں کے دکھ درد بانٹو، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلا دو۔ کچھ نہیں کر سکتے، غم میں کسی کو حوصلہ دے دو، دلاسا دے دو، کسی کے دوش۔ سادہ بات یہ ہے، جتنا تمہارا وجود تمہارے ماحول اور معاشرے کے لیے فائدہ مند اور نفع رساں بنتا جائے گا، اتنے تم اللہ والے ہوتے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کی محبت بھی عطا فرمائے، اطاعت بھی عطا فرمائے، اور سب پر اپنے لطف و کرم اور فضل و احسان کا سائبان عطا فرمائے۔ اللہ خوش رکھے، ان محفلوں کو آباد رکھے، آپ کے گھروں کو آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آقا علیہ السلام کے نالین اقدس کا سایہ ہمارا نصیب اور مقدر بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔